السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین باتمکین، ابھی حج کے مہینے چل رہے ہیں، لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ زور و شور سے حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ حج کے موضوع پہ بات چل رہی ہے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا مالداری ہی حج کر کے جنت کے مستحق ہیں؟ یعنی حج کا جو بدلہ ہے، جسے ہم حج مبرور کہتے ہیں، اس حج مبرور کا بدلہ یہ ہے کہ آدمی اگر پورے شرائط اور ضوابط کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ گویا کہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام گناہ ایسے ہی پاک ہو جاتے ہیں، تمام گناہوں سے ایسے ہی وہ پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، پیدائش ہوئی، یعنی معصوم ہو جاتا ہے، گناہ سے بالکل صاف ستھرا اور دھلا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کے مستحق مالداری ہے؟ چونکہ ان کے پاس تو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، دولت دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ حج کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں، لیکن آیا کیا یہ جنت کے حقدار صرف مالداری ہی لوگ ہیں، یا وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے؟ تو یہ ایک سوال بن کے آتا ہے، اور سوال کا پورا یوں ہے کہ حج کر کے صرف امیر آدمی ہی جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس حج پر جانے کے لیے مناسب رقم بھی ہے، جبکہ غریب محروم ہے ان چیزوں سے۔ اور آج کے زمانے میں کس کا حج بھی قبول ہوتا ہے، کس کا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میدان عرفات میں منان اسلام کے لیے اور تمام طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے چھوٹنے کے لیے، ہر طرح کی باتوں سے، جو ایسی چیزیں جو منہیات میں آتے ہیں، نواہی میں آتے ہیں، ان سے رکنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ حجاج کرام دعا کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دعا کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ برائیاں بڑھ ہی رہی ہے، اور اس برائیوں کے بڑھنے کی وجہ سے اگر یوں کہا جائے کہ دن بدن لوگوں کے اثرات، لوگوں کے حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ تو نتیجہ نہیں کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کی حج یا ان کے عمرہ یا ان کی نیک اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پہ جواباً عرض ہے کہ حج تو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر ہی فرض کیا گیا۔ میں پہلے بتایا تھا کہ حج کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ اگر کسی نے بھی حج کے ماننے کو انکار کر دیا تو گویا کہ وہ شخص ایمان میں کمی داخل کر لی، وہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو ماننے کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کا اس پہ مکمل یقین ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کی فرضیت، اس کی ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، ان لوگوں پہ حج کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی فرضیت کی ادا کرنے کے بعد صرف مالدار ہی جنت کے مستحق ہوں گے، یہ تو اس چیز سے کہیں ملتی جلتی نہیں ہے، مگر جنت صرف حج کرنے پر ہی ملتی ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ بہت سارے چھوٹے بڑے اعمال ایسے ہیں جن کو آپ کرتے ہیں، جن میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، کوئی قوت خرچ نہیں ہوتا ہے، آپ دل میں ارادہ کریں اور اس کام کو کر گزریں، آپ کو جنت مل جائے گی۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ غریب آدمی ان کے ذریعے جنت کما سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ
فقراء مہاجرین عمراء مہاجرین سے، فقراء مہاجرین یعنی اس وقت کے زمانہ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت فرمایا گیا کہ فقراء مہاجرین، غریب مہاجرین عمراء مہاجرین سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، چونکہ وہ جو فقراء مہاجرین ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں وہ کر کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا لیں گے۔ اب یہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان کے حج قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، یا ان کے حج کے اثرات نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہمارا یا آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو فیصلہ کرنا وہ اللہ رب العزت کا کام ہے کہ اللہ کس کے حج کو قبول فرماتا ہے، کس کے حج کو رد فرماتا ہے، یا کون سے ایسے کام ہیں جس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تو کھلی ہوئی بات ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت تو اللہ کی مرضی پہ ہے، اللہ کا کام ہے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ ان کی فلاں عبادت قبول ہوئی یا نہیں۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بھی شرائط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ حج کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کیے ہوں اس کا حج قبول ہو گیا، ان کو حج مبرور حاصل ہوا۔ اور پھر وہاں دعاؤں کا اثر رہا، دعاؤں کے قبول ہونا یا نہ ہونا یہ علامت حج کے قبول ہونے پر دال نہیں ہے، یہ علامت حج کے قبول ہونے پر یا نہ ہونے پر اس کی دلیل نہیں ہے۔ بعض اوقات نیک لوگ، نیک آدمی کی بھی ہر دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی، اور برے آدمی کی دعا بظاہر قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں بھی اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ برائی اور شر کے غلبے کی وجہ سے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک آدمی عام لوگوں کے لیے دعا کرے گا، حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ تو اپنے لیے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ کو ناراض کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ دوسری حدیث شریف کا مضمون ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی کو روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب عام میں لپیٹ لے گا، اور پھر تم دعائیں کیا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت امت میں گناہوں کے کھلے بندوں اشاعت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پہ روک ٹوک کرتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی امت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصور ان نیک لوگوں کا یا ان کی دعاؤں کا نہیں، بلکہ ہماری شامت اعمال کا قصور ہے، اور پھر ہمارے بداعمالیوں کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے برے اعمال ختم کر دیں اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال پر قائم اور دائم رکھے تاکہ مالداروں کی طرح ہم بھی جنت کے مستحق بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔